کو کہہ رہا ہوں کہ ذکر کرنا ہے تو اس کی لذت بڑی ہے. ذکر اگر دل سے کیا جائے نا تو بڑا کچھ نصیب ہوتا ہے. کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز نا ایک بندہ ہوگا نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں, نام اعمال سیاہ بالکل خالی گناہوں سے بھرے ہوئے, ایک بھی نیکی نہیں ہے, ایک بھی. تو اللہ رب العزت حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو, اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈال دو اس کو. تو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. اب وہ آہو بکا کر رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے. فرشتوں کو کہے گا, فرشتے صرف اتنا کہیں گے کہ بھائی ہم ہیں آرڈر کے محتاج, ہمیں جدھر کا آرڈر ملتا ہے ہم ادھر لے کے جاتے ہیں. آپ کو جہنم کا آرڈر ملا ہے تو آپ کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. وہ بندہ رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, معافیاں مانگ رہا ہے, پھر اچانک سے نا اس کے آرڈر بدل جائیں گے. اچانک سے فرشتے جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے نا اس کا رخ بدلیں گے اور اس کو جنت کی طرف لے کے روانہ ہو جائیں گے اچانک سے. تو بندہ بڑا پریشان ہوگا, خوشی کا عالم بھی ہوگا لیکن پریشان ہو جائے گا. پھر وہ فرشتوں سے پوچھے گا یار ابھی میں رو رہا تھا, گڑ گڑا رہا تھا, آپ سے التجائیں کر رہا تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی. جہنم کی طرف لے کے جا ہی رہے تھے آپ لوگ, لیکن ایک دم سے آپ نے رخ بدلا اور جنت کی طرف لے کے جا رہے ہو, کیا وجہ بنے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ بھائی ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں, جہنم کا آرڈر تھا جہنم کی طرف لے کے جا رہے تھے, اب جنت کا ہوا تو جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کچھ کر رہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ہم نے اس پہ لبیک کہا. تو ایسا کر دو نا اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر, تو اللہ سے پوچھ کہ یہ اچانک سے یہ معاملات کیسے بدل گئے. تو وہ جو گنہگار ہوگا وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ جب میں معافیاں مانگ رہا تھا, جب میں گڑ گڑا رہا تھا, جب میں رو رہا تھا تب تو کسی نے میری فریاد ہی نہیں سنی, تو پھر یہ اچانک سے یہ کیسے سب کچھ بدل گیا؟ چنگا کام تے ساری زندگی کتا کوئی نہیں. تو پھر یہ اچانک سے آرڈر بدل گئے اور جہنم سے جنت کی طرف رخ ہو گیا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا بندے دنیا میں رہتے ہوئے شاید تو نے سنا اور تجھے بھول گیا کہ اللہ جو ہے وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے, 70 ماؤں سے بڑھ کر. اب اس حدیث کی باریکی میں نے کافی دفعہ بیان کی کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. مطلب جو بالکل لو لیول کا درجہ ہے نا کم از کم وہ 70 ہے, 70 سے ایک بھی کم نہیں. مطلب جو زیادہ سے زیادہ گنہگار ہے, جتنا مرضی گنہگار ہو, رب تعالیٰ 70 ماؤں سے کم کسی بندے سے پیار نہیں کرتا. کم از کم 70 ماؤں, زیادہ کو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کتنا پیار کرتا ہے. یہاں تو ایک ماں اگر بچے سے پیار کر رہی ہے تو اسی کا عالم دیکھ کے بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار دیکھو ماں نے اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تو رب تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو یہ منیمم مقدار بتائے گی کہ اتنا جو ہے وہ مقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ چنگا کام دے ساری زندگی کیتا کوئی نہیں, پھر یہ اچانک سے آرڈر کیوں بدلے؟ پھر اب تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے تیرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ تیرے سے پیار کرتا ہے. ایک دن نا رات کو سوئے ہوئے تو نے کروٹ بدلی, سوئے ہوئے, کوئی وضو نہیں کیا ہوا تھا, کوئی نیت نہیں تھی, کوئی ارادہ نہیں تھا, کوئی ہوش نہیں تھا, غنودگی کا عالم تھا, نیند کے حالت میں تو نے کروٹ بدلی.
کروٹ بدلتے ہوئے نا ایک دفعہ کوئی 1000 کروڑ مرتبہ نہیں، کروٹ بدلتے ہوئے ایک دفعہ تیری زبان سے نکلا تھا اللہ، ایک دفعہ، تو تیرا وہ اللہ کہنا، ہمیں پکارنا اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، صرف ایک دفعہ تو نے لفظ اللہ کا ذکر کیا۔ اگر ایک بندہ بغیر ارادے کے، بغیر وضو کے، بغیر نیت کے، نیند کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا محبت فرماتا ہے۔ تو جو بندہ باوضو ہو کر، سر پہ دستار باندھ کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، مسجد میں آ کے بیٹھ کے رب تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا انعام فرمائیں گے، ذرا سوچو پھر۔ تو آج کا دن لغو کاموں میں نہیں گزارنا، اور ذکر یہ نہیں کہ آپ نے اونچی اونچی آواز میں کرنا ہے، آپ دل میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رب کو یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں۔ جو ہم نے رمضان میں زندگی گزاری، غیر رمضان میں بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ رمضان کے علاوہ یہ نہیں کہ اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا جائے، نہیں۔